الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 میں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اس میں آواز تھوڑی ایڈٹ کری ہے، اس میں انشاءاللہ یہی آواز رہے گی، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 بہت ہی آسان ہے۔ سبق نمبر 1 جس نے اچھے سے سمجھ لیا، سیکھ لیا، حروف ادا کرنا سیکھ لیا، اس کے لیے سبق نمبر 2 بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات، ٹھیک ہے۔ مرکبات جو ہے وہ جمع ہے مرکب کی، یعنی کوئی ایک مرکب ہوگا تو اس کو مرکب کہیں گے، اور جب زیادہ مرکب آ جائیں گے تو اس کو مرکبات کہیں گے، یعنی سنگولر پلورل۔ پہلی لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیں 2 حروف اگر جوائنٹ کر کے لکھ دیے جائیں تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ جیسے دیکھیے اس والے ڈبے میں ہمیں لام اور الف کو ملا کر لکھ دیا گیا ہے تو یہ ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مرکب ہے، یہ تیسرا مرکب ہے، اور یہ ٹوٹل ملا کے جو لکھے گئے ہیں یہ مرکبات ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ کر بتائیے۔ سبق نمبر 1 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ ملا کے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ملا کر پڑھنا بھی ہے۔ جیسے یہ لام اور الف کو ملا کر لکھا گیا ہے تو ہم اس کو لام الف نہیں کہیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے لام الف، مفرد حروف کی طرح الگ الگ۔ اسی طرح یہ دیکھ لیجئے، صاد لام ملا کر لکھے گئے تو ہم اس کو ملا کر بولیں گے نہیں، ہم اس کو الگ الگ بولیں گے، صاد لام، ٹھیک ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر تو حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ موسٹ آفلی یہی ہوتا ہے کہ حروف ہمیں سر دکھ رہے ہوتے ہیں حروف کے، اور جو دھڑ ہے وہ نہیں ہوتا، خاص کر کے عین، ٹھیک ہے، غین، جیم، حا، خا۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے ہمیں پہچان کرنی ہے۔ جیسے یہ 3 دیکھیے، سیم ٹو سیم میں لگیں گے اگر ہم نقطہ ہٹا دیں، اگر نقطے لگے ہوئے ہیں جس سے ہمیں پہچان کریں گے۔ یہ 5، ٹھیک ہے، یہ 2، یہ 2، یہ 3، یہ دیکھیے، پھر صاد ضاد طا وا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم معجمہ اور مہملہ بھی کہتے ہیں، منقوطہ یعنی نقطے لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیے۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف را الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف سا کاف فا طا با سین لام لام شین لام۔ کون سا حروف؟
کتنا کھینچا جائے گا وہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھ لیا تھا. توجہ فرمائیے گا، ہر سبق دوسرے سبق سے مرج ہے، جڑا ہوا ہے. جب تک پچھلا سبق نہیں آئے گا تب تک ہم اگلا نہیں پڑھ پائیں گے. صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون لا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا اب یہ جو ہے یہ دونوں پہلے اس کو بولا جاتا تھا حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا، لیکن نئی اپڈیٹ کے مطابق اس کو ہم صرف کہیں گے حمزہ اور اس کو ہم کہیں گے حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا لا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین
لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را غا لام لام شین کاف کاف را با سین میم